مسند احمد میں حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے ہیں وہ یکم رمضان کو نازل ہوئے تھے، تورات 6 رمضان کو، انجیل 13 رمضان کو، قرآن 24 رمضان کو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، جس کے اندر فرماتے ہیں کہ زبور جو ہے وہ 12 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 18 رمضان کو نازل ہوئی۔ یہ بڑی بڑی آسمانی کتابیں ہیں، ان کے بارے میں ہے، لیکن مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اکثر آسمانی کتابیں جو ہیں، صحیفے جو ہیں انبیاء پر، جو 1,24,000 انبیاء کم و بیش تشریف لائے، ان پر اکثر آسمانی کتابیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں، وہ رمضان مبارک میں نازل ہوئی۔ یہ رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور روشن دلیلیں ہیں راہ پانے کے لیے، اور یہ قرآن حق و باطل سے جدا کرنے والا ہے۔ پر جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ ضرور روزہ رکھے، اور جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے کے دنوں کی گنتی شمار کرے گا۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ دشواری نہیں چاہتا، اور چاہیے کہ تم اپنی گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ آیت نمبر 185 ہے سورہ بقرہ کی۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، ایام معدودات، چند دنوں کے۔ اب وہ جو چند دن ہے نا، یہاں سے ان کی تفسیر بیان کی گئی، وہ چند دن کون سے ہیں، ان چند دنوں کی خاص طور پر جو ہے وہ تفسیر بیان کی گئی ہے کہ وہ چند دن کون سے ہیں۔ فرمایا کہ وہ چند دن جو ہے شہر رمضان الذی، وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور پھر اس رمضان کے مہینے کی ایک فضیلت بھی بیان فرما دی، انزل فیہ القرآن، اس کے اندر قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ صرف قرآن نہیں بلکہ باقی آسمانی کتابیں بھی زیادہ تر رمضان مبارک کے اندر نازل ہوئی۔ اس کی تفسیر اور تاریخ جو ہے ہم رمضان سے پہلے بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک حدیث ہے جو میں لکھی ہے، مسند احمد میں حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے ہیں وہ یکم رمضان کو نازل ہوئے تھے، تورات 6 رمضان کو، انجیل 13 رمضان کو، قرآن 24 رمضان کو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، جس کے اندر فرماتے ہیں کہ زبور جو ہے وہ 12 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 18 رمضان کو نازل ہوئی۔ یہ بڑی بڑی آسمانی کتابیں ہیں، ان کے بارے میں ہے، لیکن مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اکثر آسمانی کتابیں جو ہیں، صحیفے جو ہیں انبیاء پر، جو 1,24,000 انبیاء کم و بیش تشریف لائے، ان پر اکثر آسمانی کتابیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں، وہ رمضان مبارک میں نازل ہوئی۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے، لیکن یہاں پر صرف اتنا بیان کیا گیا انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اب فرمایا کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، سب سے بڑی رہنمائی جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اور فرمایا کہ وبینات من الھدی، اس کے اندر روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی قرآن پاک سے۔ جو بندہ قرآن کو پڑھے گا، وہ دلائل پر غور کرے گا تو ضرور ہدایت پائے گا۔ اس کی ایک دو نہیں، مطلب ہے کہ 10-20 مثالیں ایسی ملتی ہیں ہمیں کہ کسی کافر نے، کسی پروفیسر نے، کسی لیکچرار نے، کسی ریسرچر نے قرآن پر ریسرچ کرنے کی کوشش کی، اور اس نے قرآن پر تحقیق کرنے کے لیے قرآن کو کھولا، اللہ نے اس کو ہدایت سے نواز دیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک دو نہیں، 20 مثالیں اس کی موجود ہیں۔ تو یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے جس کے اندر واضح دلائل موجود ہیں، والفرقان، اور فرمایا کہ یہ حق کو باطل سے جدا کرتا ہے۔ جو قرآن کے اوپر چلے گا حق کو باطل سے جدا ہوتا رہے گا، اس کے دل میں حق بھی واضح ہوتا رہے گا اور باطل بھی واضح ہوتا رہے گا۔
خود ہی وہ تمیز کر سکے گا۔ فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ فلیصم، ضرور روزہ رکھے، امر کا صیغہ، فلیصم ضرور روزہ رکھے۔ یہ یہاں پر تفصیل ہے اس جملے کے اندر، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے۔ اب پانے کی 3 صورتیں جو ہیں وہ مفسرین نے لکھی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خود چاند دیکھ لے، آپ نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو، خود چاند دیکھ لے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی معتبر گواہی سے اس کو پتہ چل جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے، جس طرح ہمارے ہاں تو نظام ہے حکومتوں کی طرف سے، حلال کمیٹی والے چاند دیکھتے ہیں اور پھر ان کی طرف سے جو ہے اس نظام کے تحت اعلان کیا جاتا ہے، تو ہم لوگ سب روزہ رکھتے ہیں۔ کسی معتبر گواہی سے پتہ چل جائے پھر انسان روزہ رکھ لے۔ اور فرمایا کہ فلیصم، یا اگر دونوں صورتیں نہ ہو سکیں، نہ خود چاند دیکھا ہے نہ کسی گواہی سے پتہ چلا ہے اور مطلع ابر آلود ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بالکل امکان ہی نہیں ہے چاند نظر آنے کا، تو پھر اس صورت میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شعبان کے 30 دن پورے کرے، شعبان کے 30 دن پورے کرے۔ 30 دن پورے کرنے کے بعد اس کا رمضان جو ہے وہ خود بخود ہی شروع ہو جائے گا، پھر یکم رمضان سے وہ روزے رکھنے شروع کر دے۔ تو یہ تو ہے۔ اب یہاں پر اس بات پر زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ حلال کمیٹی والے چاند دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ کچھ کہتے ہیں جی اس دفعہ روزہ کھا گئے، فلاں ہو گیا، کہتے ہیں جی ایک دن رمضان کا چاند اگلے دن بڑا نظر آ گیا نا چاند یکم رمضان کا، تو یہ دیکھو یہ تو 3-4 دن کا چاند۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو ماہرین فلکیات ہوتے ہیں نا وہ اس تحقیق کو سمجھتے ہیں۔ درس نظامی کے اندر ہمیں بھی، علماء کو بھی 2-3 کتابیں فلکیات کی پڑھائی جاتی ہیں، نمازوں کے اوقات سکھائے جاتے ہیں۔ تو اتنی بات ضرور ہے کہ جو ماہرین فلکیات وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ چاند کی عمر کبھی زیادہ ہوتی ہے، پہلے دن چاند نظر نہیں آتا، پھر اس کے بعد جو ہے چاند جب نظر آتا ہے اس وقت عمر بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے 2-3 دن کا چاند۔ تو حالانکہ پہلے دن اس کی عمر کم تھی، وہ نظر ہی نہیں آیا، تو اس کو روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر اس مرتبہ عید پہ اب چاند پہلے دن 29واں روزہ تھا، جب اس دن چاند کی عمر جس وقت وہ طلوع ہوا، اس وقت اس نے ہمیں نظر آنا تھا پاکستان کے مطلع پر، اس وقت اس کی عمر تھی 12 گھنٹے، اور 12 گھنٹے میں کہیں چاند نظر نہیں آتا۔ چاند کے نظر آنے کے لیے کم از کم 16 گھنٹے سے اوپر ٹائم چاہیے، 12 گھنٹے میں چاند نظر نہیں آتا، تو چاند نظر نہیں آیا، یہ 12 گھنٹے بھی اس کی عمر میں شامل ہو گئے، اور پھر اگلے 24 گھنٹے سارے پھر شامل ہو گئے، اور یہ 36 گھنٹوں کا چاند بن گیا۔ جب اگلے دن چاند نظر آیا تو سارے کہنے لگے دیکھو جی عید کل ہونی تھی، تو یہ تو چاند آج نظر آ رہا ہے، تو یہ انہوں نے ایسے کر دیا، انہوں نے حکومت کے کہنے پہ کر دیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو تحقیق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بتایا جاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہاں ایک عید ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا میں دوسری عید ہو رہی ہے، پشاور میں تیسری عید ہو رہی ہے، فلاں جگہ پر چوتھی عید ہو رہی ہے، ہم سب ایک قوم بن کر رہیں گے تو پھر معاملہ حل ہوگا، ورنہ بغیر اتحاد و اتفاق کے نہ ہماری عبادات اکٹھی ہو رہی ہیں، عبادات اکٹھی نہیں ہو رہی، باقی معاملات میں ہم نے کیا اکٹھے ہونا ہے۔ اللہ پاک پوری قوم کو اتفاق نصیب فرمائے۔ اور فرمایا کہ اب اس جملے نے وہ پچھلی آیات جو ہے نا وہ منسوخ کر دی ہے، اس جملے نے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس جملے نے پچھلی آیات جن کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے اختیار دیا تھا کہ روزہ رکھنا چاہے رکھ لے، کوئی فدیہ دینا چاہے تو فدیہ دے لے، اب اللہ نے فرمایا یا منسوخ کر دیا کہ نہیں، ہر صورت میں روزہ ہی رکھنا ہے۔ بس ایک دو جو گنجائشیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بندہ مریض ہو، بیمار ہو، ایسا بیمار ہو کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر جو ہے اس کی مرض جو ہے وہ خطرناک حد تک، ناقابل برداشت حد تک جو ہے وہ بڑھ جائے گی، تو پھر اس کو چاہیے کہ روزہ چھوڑ دے، رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے، پھر بھی قضا ہی کرے گا۔ اگر وہ رکھ سکتا ہے ٹھیک ہو کر، کل کو آپریشن ہوا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کل کو اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، رکھ سکتا، پھر بھی روزہ ہی رکھے گا، فدیہ نہیں دے گا۔ ہاں فدیہ وہ دے گا جس کے پاس روزہ رکھنے کا امکان ہی نہیں ہے، نہ ابھی رکھ سکتا ہے نہ رمضان کے بعد رکھ سکتا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا بڑھاپے میں چلا گیا، اب روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے اس کے لیے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ فدیہ دے دے اور جو ہے روزے کا فدیہ ادا کرے۔ اور فرمایا کہ او اعلیٰ سفر، اس کی تفصیل کل کی سبق میں گزر چکی کہ یا وہ مسافر ہو، سفر پر چلا جائے پھر بھی روزہ چھوڑ دے، اگلے دن جو ہے وہ اس کی قضا کر لے۔ فعدۃ من ایام اخر، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے، دوسرے دنوں کے اندر اس کی گنتی کو شمار کر لے۔
یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، دشواری نہیں چاہتے۔ یہ اللہ نے آسانی ہی کی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں، ورنہ تو یہ مجبور ہوتے ہم، ضروری ہوتا کہ چاہے مسافر ہو چاہے مریض ہو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، مر رہے ہو روزہ رکھو لازم، جو مرضی ہو جائے۔ لیکن اللہ پاک نے آسانی فرما دی کہ نہیں، اگر یہ مجبوریاں ہیں تمہارے لیے تو پھر تم روزے کو قضا کر سکتے ہو بعد میں، رمضان کے بعد اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تمہیں چاہیے کہ تم پوری گنتی شمار کیا کرو، پورے روزے رکھا کرو۔ اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے تم کو جو رہنمائی کی ہے، تمہیں جو ہدایت دی ہے، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، واقعی ہی ہمیں بہت بڑا شکر بنتا ہے جو اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ کبھی کبھی 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھ کر جو ہے نا، شکر کی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ہدایت دی، ورنہ ہم گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، اس کے گوبر کو اپنے جسم کے اوپر مل رہے ہوتے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ۔ اس کا قدر کتنا بڑا احسان اور فضل ہے، اس نے ہمیں ہدایت دی، اپنے سامنے ہمیں جھکایا، در در پر جھکنے سے ہمیں بچایا اس نے۔ اور فرمایا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ تو اس پر جو ہے اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہماری رہنمائی کی، روزے دی، کتنا خوبصورت دین ہمیں دیا ہے، کتنا پیارا دین ہمیں دیا ہے۔ یقین مانو کہ اسلام کی خوبیاں جو ہے نا، دین اسلام کی، اس کے سٹاک ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں اسلام کی خوبیوں کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان خوبیوں کو ہم دیکھیں، کتنا خوبصورت دین ہے، باقی ادیان کے مقابلے میں دیکھیں کتنا پیارا دین ہے۔ یہاں زندہ کی بڑی قدر ہے اسلام کے اندر، بوڑھوں کی اس سے زیادہ قدر ہے، عورتوں کی اس سے زیادہ قدر ہے، بچیوں کی، کتنا خوبصورت دین ہے۔ اور پھر مردوں کی اس سے بھی زیادہ قدر ہے، جب مر جائے تو کتنا اس کو نہلاؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، اس کو کندھوں پہ اٹھاؤ، اس کو جا کر جو ہے، کتنے لوگ تو صرف مسلمانوں کے جنازوں کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں کہ دیکھو کتنا عزت و احترام ہے ان کے یہاں مردے، کوئی جلاتے نہیں ہیں، کوئی پہاڑوں سے نہیں پھینکتے، کوئی جانوروں کے سامنے نہیں ڈالتے، مختلف ادیان ہر کوئی اپنا اپنا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ تو بھائی اسلام بڑا خوبصورت دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس پر فرمایا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جو اللہ نے ہدایت دی ہے، ہمیں دین دیا ہے، اس پر اللہ پاک ہم شکر ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔